میں نے تم کو ایک بات کہی تھی ابھی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ ہوا، 30 دن گئے، اللہ نے بلایا، 10 دن اوپر بڑھایا، اللہ نے ہی کرنے کو کہا، اللہ نے منع نہیں کیا، پھر اس کے بعد اللہ ہی نے خبر دی، دیکھو تمہارے پیچھے تمہاری قوم کیا ہو گئی ہے، ارے بولو کیا ہو گئی ہے، بچڑا پرست ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام گئے، ہو گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ٹیکا نہیں کیا، سمجھ میں آئے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی آئے. پوری زندگی میں نہ اللہ کے نبی نے، خاتم الانبیاء نے، نہ کسی صحابی نے اس واقعے پر موسیٰ علیہ السلام پر تنقید کی، کبھی نہیں ہوا. ارے ہوا، پہلا شخص آیا ہندوستان میں مودودی. کون آیا؟ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو آگے چلے گئے، پیچھے جنگل کی آگ کی طرح گمراہی اور ضلالت پھیل گئی. اس شخص نے کہا ہی، اور اس کے بعد ہائے افسوس، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کس نے کہا. کسی امتی کو، بڑے سے بڑے عالم کو بولنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے جو بولتا وہی ہے جو اللہ بولتے ہیں، کہتے ہیں، اور کرتا بھی وہی ہے. لیکن ہمارے زمانے میں بھی کچھ لوگ صرف ایک بات ثابت کرنے کے، بھائی امیر صاحب اپنی جماعت کے ساتھ رہیں، ہاں امیر صاحب اپنی جماعت کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہ پھریں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام امیر صاحب چلے گئے تو پیچھے گمراہی پھیل گئی. کیا ثابت کر رہے ہیں؟ جہالت کے پلندے ہیں یہ علماء، یہ عالم نہیں، یہ جاہل ہے، جاہل. اللہ کے بعد کس کو بولنے کا کیا حق ہے؟ اگر حق تھا تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. بولا کہیں پر اللہ کے نبی نے موسیٰ نے غلط کیا کہ وہ چلے گئے اپنی جماعت کو چھوڑ کے، پیچھے جو ہے وہ بچڑا پرستی شروع ہو گئی. کہا ہائے ایسی اندھی قوم کہ وہ سمجھنے کے بجائے وہ جھنڈا لے کے زندہ باد زندہ باد. ہمارے اس نے فرمایا جا تو بھی ان کے ساتھ. نبی پر تنقید کرتا ہے، شرم نہیں آتی؟ نبی پر تنقید، قرآن پر تنقید، یہ دین کا کام ہے، دین کے ٹھیکیدار ہیں. کبھی بھی جب نص کی بات آئے، کس کی بات آئے؟ نص یعنی قرآن اور حدیث، تو وہاں ہم کو بولنے کا حق نہیں ہے. خاموش ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ. اس کا خیال رکھیں کہ نبیوں کے واقعات میں ہم کو اپنا شان پانا نہیں بتانا چاہیے. اور پھر آگے بڑھ کے اتنی جرأت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ